آواز آ رہی؟ بہت بہت شکریہ آپ سب کا آج یہاں پہ آنے کا. ہمارے ساتھ عروج ممتاز دا چیئر آف نیشنل وومنس سلیکشن کمیٹی موجود ہیں جو کہ اناؤنس کریں گی اسکواڈ فار دا ساؤتھ افریقہ ٹور. پاکستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ میں 3 ODIs اور 3 T20s کھیلے گی. بفور آئی ہینڈ اوور دا پلیٹ فارم ٹو عروج, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے بس اپنے موبائل فونس کو سائلنٹ کیجیے گا. عروج اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں گی اور ٹیم شیئر کریں گی, جس کے بعد ہم سوال جواب کے سلسلے کا آغاز کریں گے. اوور ٹو یو عروج. تھینک یو احسن. السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ تھینک یو آل فار کمنگ. اوبیسلی سب سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کمز بیک فار ویمنس کرکٹ بہت ضروری ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ضروری ہے بٹ انٹرنیشنل کرکٹ کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. تو سب بہت اچھی بات ہے کہ وی بن ایبل ٹو کنفرم دس سیریز ٹو ساؤتھ افریقہ. جس طرح احسن نے بتایا 3 ODIs لائیو ٹی وی پہ بھی آئیں گے اینڈ دا 3 T20s ول بی لائیو اسٹریمڈ. مشکل رہا ہے پچھلے 8-10 مہینے جو ہے پلیئرس کے لیے مشکل رہا تھا بیکاز آف کووڈ, بٹ PCB آئی تھنک ہیز ڈن اے گریٹ جاب ٹو ریزیوم ڈومیسٹک کرکٹ ایکٹیویٹیز. سلیکشن کمیٹی جو ہے پچھلے 3 مہینے سے پلیئرس کی پرفارمنس مانیٹر کر رہی ہے, جس میں جو ہمارا 3 ویکس کا نیشنل ہائی پرفارمنس کیمپ ہوا تھا ان کراچی, فالوڈ بائی دا نیشنل T20 ان پنڈی جو پورا لائیو اسٹریم بھی ہوا تھا, اور پچھلے 10 دن سے جو یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کیا گیا ہے. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی بات کریں, وی نو دیر اے ٹف سائڈ, دا سیریز ول بی کمپیریٹیو بٹ ہوپ فلی ہمیں امید ہے کہ جو پچھلی دفعہ 2018 میں ہماری بہت اچھی پرفارمنس تھی, وی ہوپ فلی گو ون بیٹر ان دیٹ. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز کریں کہ بات ہوتی ہے کہ اسٹیٹس نمبرس کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ ان دا لاسٹ 3 months جو پرفارمنس بہتر ہوئی ہے اس میں بہت 2-3 چیزیں ضروری ہیں کہ جس مائنڈ سیٹ سے اور جس اپروچ سے پلیئرس نے اپنے آپ کو اپلائی کیا ہے, دیٹس بن ویری ویری نائس ٹو سی دیئر گروتھ. اور میچ وننگ پرفارمنسز پروڈیوس کرنا جو ہے, جس طرح سے ڈیوڈ اس ٹیم کو لے کے چلا ہے, سو دیٹس بن سم تھنگ دیٹ ہیز سگنیفیکنٹلی امپرووڈ دا پلیئرز. کیپنگ آل آف دوز تھنگز ان مائنڈ, جو ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے اٹ کنسسٹ آف 17 ممبرس. بسما معروف از اوبیسلی انویلیبل فار دا ٹور ٹو ساؤتھ افریقہ بیکاز آف فیملی ریزنس. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سب اس کی پرائیویسی, اس کی اس ڈیسیشن کو رسپیکٹ کریں اینڈ گیو ہر دا پرائیویسی شی نیڈس. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ جویریہ خان ول بی دا کیپٹن آف دا پاکستان سائڈ ٹو ساؤتھ افریقہ. ٹیم ان الفابیٹیکل آرڈر آفٹر جویریہ از ایمن انور, عالیہ ریاض, انم امین, عائشہ نسیم, عائشہ ظفر, ڈیانا بیگ, فاطمہ ثنا, کائنات امتیاز, منیبہ علی صدیقی, ناہدہ خان, نشرہ سندھو, ندا ڈار, امیمہ سہیل, سعدیہ اقبال, سدرا نواز اینڈ سیدہ اروپ شاہ. سو دس از دا 17 ممبر اسکواڈ جو ساؤتھ افریقہ کے لیے انشاءاللہ 11 جنوری کو روانہ ہوگا فرام کراچی. اور وہ سارے پلیئر جنہوں نے اوبیسلی مس آؤٹ کیا ہے, کسی کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے, اور میں اور ڈیوڈ جو ہیں اب آنورڈس ان سارے پلیئرس کو بتایا جائے گا وائی دیو مسڈ آؤٹ, سو وی ول آلسو ہیو اے کانورسیشن ود دیم سو دے کین کم بیک اسٹرانگر. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگر کسی کے پاس کوئی کویشچنس ہیں تو پلیز. تھینک یو سو مچ عروج. سو ناؤ ویل بی ٹیکنگ دا کویشچنس. کسی کا اگر کوئی کویشچن ہے تو جی. ہاں ہاں پلیز. سو عروج, جب تک ہمارے دوست یہاں پہ ٹکٹس فائل کر رہے ہیں, میں ہی فرسٹ کویشچن پوچھ لیتا ہوں. ہمارے اگر دیکھا جائے تو 4 پلیئرس
واپس آ رہی ہیں. عائشہ نسیم, عائشہ ظفر ہیں, کائنات امتیاز ہیں, ناہیدہ خان ہیں اور نشرہ سندھو. تو اگر آپ ان کی پرفارمنسز کے بارے میں بتا دیجیے. بالکل, ناہیدہ خان جو ابھی T20 ٹورنامنٹ ہوا تھا پنڈی میں, اس کی ہائیسٹ رن اسکورر تھی. عائشہ ظفر جو ہیں واز 4th ہائیسٹ رن اسکورر. عائشہ کی یہاں پر بھی پچھلے 10 دنوں میں پرفارمنسز بڑی کنسسٹنٹ رہی ہیں. نشرہ سندھو اگین لیفٹ آرم اسپنر, کافی ٹائم تک ان ٹیم سے تھوڑے دیر ٹائم تک باہر تھیں, ان کا شولڈر کا بھی ایک ایشو تھا, بٹ شی از بیک. اور جو ہمارے پاس لیفٹ آرم اسپنرز ہیں انم اور سعدیہ کے اندر نشرہ کا بال ٹرن بھی ہوتا ہے, تو ہمارے پاس ایک اور یہ آپشن آ جاتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہم 17 پلیئرز لے کے جا رہے ہیں, سو obviously there are a lot of people. And the fourth player you said was کائنات امتیاز. کائنات امتیاز آپ سب نے دیکھا نیشنل T20 میں جو ہے پلیئر آف دا سیریز تھیں, ایکسٹرا آرڈنری وہ کھیل رہی ہیں, ان کی فٹنس ہمیشہ اوپر رہتی ہے. ایز این آل راؤنڈر شی ہیز ڈن ریئلی ویل. کل کے میچ میں بھی انہوں نے 91 کیے ہیں, سو آئی تھنک شی از بن فینٹاسٹک, اور امید ہے کہ اسی طرح سے وہ اپنی پرفارمنسز کو ساؤتھ افریقہ میں کنٹینیو کریں گی. پہلے مزمل سے لے لیتے ہیں کویشچن اینڈ پھر شعیب جٹ سے. عروج, بینگ چیف سلیکٹر, آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں پر ایک کلچر ہے کہ سینئر پلیئرز ہوتے ہیں ان کو مسلسل موقع دیا جاتا ہے لیکن ان کی جگہ کوئی پلیئر بنائے نہیں جاتے. ثنا میر کی ایگزامپل لے لیں, ابھی بسمہ معروف آپ کی جو ہے وہ فیملی ایشوز کی وجہ سے رول آؤٹ ہو گئے, ان کی جگہ بھی کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آیا جو ان کی جگہ کو لے سکے. تو بینگ اے چیف سلیکٹر کیا سمجھتی ہیں اب تک یا کوئی ایسا پلیئر مل نہیں سکا یا اس پہ کام نہیں کیا گیا؟ نہیں, اوبیسلی اے گڈ کویشچن. اگر آپ ہمارے سسٹم میں دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت اوبیسلی پول آف پلیئرز جو کور گروپ ہے وہ چھوٹا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ انکریز ہوگا. دا کور گروپ از ناؤ انکریزنگ بٹوین 45 and 50 اینڈ سو آن. تو جب تک ہمارے پاس پیچھے سے پلیئرز آئیں گے, اور اس پہ اب جا کے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ایٹ گراس روٹ لیول, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ آن دا فلپ سائڈ اگر آپ بات کریں تو ایک طرح سے ایک اپرچونیٹی بھی ہے فار پلیئرز لائک امیمہ, منیبہ, ناہدہ, عائشہ ظفر, جو پلیئرز کافی ٹائم سے جو ہے اپنا نام بنا رہے ہیں, بہتر کھیل رہے ہیں ٹو سیمنٹ پوزیشن. اور ہمارے پاس اب جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ میچ ونرز پروڈیوس کرنا بہت ضروری ہیں جو کی مومنٹس پہ جا کے پرفارم کریں, اور پچھلے 3 مہینے میں اس طرح کے بہت سارے پلیئرز ڈیولپ ہو رہے ہیں. سو ہوپ فلی ان شاء اللہ سم آف دیز پلیئرز ول اسٹینڈ آؤٹ اینڈ فل اپ دیٹ گیپ. جی جی پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں بسما کی فیملیز ایشوز تھے, تو پھر انہوں نے جو کیمپ کیوں جوائن کیا, کیمپ میں اتنے دن رہی, آخری 3-4 میچز جو میری اطلاع ہیں اگر کریکٹ کر دیجیے گا وہ نہیں انہوں نے کھیلے. تو سنا کہ انجریز کا معاملہ, پہلے بھی وہ انجریز کرتی نہیں ہیں, تو اب ایک دم جو ہے انجری کو چھپانے کے لیے یہ کیا گیا. دوسرا یہ بتا دیں کہ سدرا نواز کی وہ کون سی پرفارمنسز ہیں جس پہ ہم مسلسل انہیں کھلائی جا رہے ہیں, یا آپ تسلیم کرتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی اور دوسرا وکٹ کیپر نہیں, یا آپ لوگ وکٹ کیپر بنانا نہیں چاہتے. تیسرا یہ بتا دیجیے گا کہ اروب ہے, نسیم ہے, عائشہ نسیم ہے, کون سی ایسی پرفارمنسز ہیں جن پر یہ آ گئی. حفصہ امجد ابھی ٹاپ پرفارمر تھی, آپ نے ان کو کیمپ میں بھی بلانا گوارا نہیں کیا, تو اس بارے میں ذرا آپ یہ بتا دیجیے. اچھا, پہلے اگر بسما کی بات کر لیں تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, آئی ووڈ اپریشیٹ کہ اگر ہم اس کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کریں. فیملی ریزن اس کی آل آف اے سڈن ہوئے تھے, اس کو بھی پہلے سے نہیں پتا تھا, تو جب اس نے ہم نے اپروچ کیا ہم نے اس کو اجازت دے دی. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اینڈ آف دیٹ ڈسکشن. دوسری اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ سدرا نواز کی, میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ سدرا نواز جتنی اچھی وکٹ کیپنگ کرتی ہیں جو ان کا مین اسکل ہے, اتنا اچھا ہمارے پاس اس وقت وکٹ کیپر موجود نہیں ہے. ہمارے پاس پائپ لائن میں نجیہ ہے, منیبہ بھی نیڈ بیس بیسس پہ کیپ کر لیتی ہیں, وہ بھی کیپر رہی ہیں ان دا پاسٹ. سو وی ہیو کیپرز ڈیولپنگ, بٹ سدرا کی جتنی اچھی اسکل ہے اس وقت تک ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے وکٹ کیپرز نہیں ہیں, آپ کے پاس اس وقت جو ہے کیمپ میں 3 وکٹ کیپرز موجود ہیں. تو جس طرح جو بہتر ہوتا چلا جائے گا وہ اوبیسلی ٹیم کا حصہ اور نیڈ بیس بیسس پہ کھیلے گا. آپ نے حفصہ امجد کی آپ نے بات کی, یس شی واز 4 وکٹس لی ہیں انہوں نے نیشنل T20 میں, باقی بھی پلیئرس نے لیے ہیں. بٹ حفصہ کو ہم نے بھی بہت دفعہ کمیونیکیٹ کیا کہ فیلڈنگ اینڈ فٹنس از پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ریزن ہے. انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے پلان سے باہر نہیں ہے, شی کمز بیک اسٹرانگر, تو ضرور وہ پروبیبلس کا حصہ ہو سکتی ہیں. اور دیکھیں, اروب اور عائشہ نسیم آپ کے پاس اس وقت ایک لیگ اسپنر ہے, اور جس طرح سے ورلڈ کرکٹ ماڈرن ڈے میں چینج ہو رہی ہے, لیگ اسپنر از یور وکٹ آپشن. دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرفارمنسز پٹ اپ کرے. اگر آپ کے پاس کوئی پوٹینشیل ہے تو آپ اس کو گروم بھی تو کریں. جب تک آپ گروم نہیں کریں گے, موقع نہیں دیں گے, وہ پلیئر پروو نہیں کرے گا. اور لڑکیوں کی کرکٹ میں جتنا زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہم دیں گے, اسی طرح سے ٹیم بہتر ہوتی چلی جائے گی. اپڈیٹ بھی کر دوں کہ لڑکیاں بہت زیادہ شکایت کر رہی ہیں کہ گیم روم تک بند کر دیا گیا. وومن میں جب ببلز ہوتا ہے کبھی گیم روم بند نہیں کرتا. عائشہ جلیل نے یہ کر دیا, کچھ لوگوں کے رویے سے بھی کچھ پلیئرز ناراض ہیں. کیا آپ تک یہ شکایت پہنچی؟
نہیں, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. گیم روم اگر کچھ ہوا ہوگا تو مطلب اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ گیم روم بند ہے, گیم روم کھلا ہے. ہم جتنا زیادہ بایو ببل میں رہ کے پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اور اگر اس قسم کی کوئی شکایت آپ تک لائے تو اس کو بولیں پلیز مجھ تک پہنچا دیں. تھینک یو سو مچ شعیب. عروج, آپ چیف سلیکٹر بھی ہیں وومنس ونگ کی اور کرکٹ کمیٹی میں بھی شامل ہیں, آپ پی سی بی وومنس ونگ کو بھی ہیڈ کر رہی ہیں, اور پھر کامنٹری بھی آپ کرتی رہتی ہیں. تو اتنے سارے پاکستان کرکٹ بورڈ تو ویسے ہی جیسے مصباح کو ایک جاب سے ختم کی, ایک کو کیا, تو ایسی کیا وجہ ہے؟ دوسرے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات ہیں آپ کے پریزیڈنٹ لیول پہ آپ کی فیملی کے, اس وجہ سے اتنے سارے عہدے ہیں, یا ایسی بات سچ ہے, حقیقت ہے, یا ان کو کیا جواب دیں گے جو ایسے سوالات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آئی تھنک بورڈ کا فیصلہ ہے, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ دیٹ. اف بورڈ کسی کے اندر پوٹینشیل سمجھتا ہے کوئی چیز ڈیلیور کرنے کی تو بورڈ اس کو رکھتا ہے. میرا کام ہے جب میں چیف سلیکٹر ہوں تو آئی میک شیور کہ ہماری سلیکشن کمیٹی میں سے اف ناٹ 2 دین ایٹ لیسٹ 1 اور سم ٹائمز سارے 3 لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو جب تک کام اگر پورا ہو رہا ہے آئی تھنک دیٹس اے بورڈز ڈیسیشنز, نتھنگ ناٹ, آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو کامنٹ آن دیٹ. لاسٹ کوشچن لیتے ہیں زبیر بھائی سے. ممتاز, دس از زبیر فرام ایکسپریس نیوز. کوشچن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایز اے چیف سلیکٹر آپ بتائیے گا کہ ڈیوڈ ہیمپ کی اپیرنس جو یہ ظاہر ہے فرسٹ اسائنمنٹ بھی ہے, ڈیورنگ دا کیمپ ان کا انٹریکشن پلیئرس کے ساتھ کیسا رہا ہے, اور کہ جو ہم آہنگی ہوتی ہے وہ کس حد تک رہی ہے, کیونکہ بڑا اہم ٹور ہے, کوالیفائر کے لیے آپ نے آگے کھیلنا ہے, تو کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں آپ بتائیے گا. زبیر بھائی بڑا اچھا سوال پوچھا, آئی تھنک ویری ریلیونٹ, کیونکہ اگر آپ ڈیوڈ ہیم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس نے جو ہے ایلیٹ لیول آف ویمنس کرکٹ کے اندر کام کیا ہے. وکٹوریا اسٹیٹ کے وہ کوچ تھے, میلبرن اسٹارس کے وہ کوچ تھے, تو الیسا ہیلی, میگ لیننگ, الیس ویلانی, جو آسٹریلیا کی ٹیم کے جو ویل نون بڑے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوچنگ کی ہوئی ہے فار اے لانگ پیریڈ ٹائم. تو آئی تھنک جو ویمنس کوچنگ کی جو بیسک نیٹی گریٹیز ہیں اور ماڈرن لیول پہ بہتر ٹیم بننے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے, آئی تھنک ہی ہیز آل دیٹ ایکسپیرینس. اور جس طرح سے انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جو کیمپ میں جتنا ٹائم گزارا ہے, آپ اگر خود بھی انٹریکٹ کریں, دا پلیئرز ہیو بین گیون اے ویری گڈ فیڈ بیک کہ جس پروفیشنل انداز سے اور ان کو ایز ایلیٹ لیول کرکٹر سمجھ کے وہ ٹریننگ کرا رہا ہے, کیونکہ جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا ایم ہے ٹو بیکم ون آف دا ٹاپ سائڈز ان دا ورلڈ. تو اس ویژن کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ڈیوڈ کام کر رہا ہے, دیر از بین اے ویری گڈ فیڈ بیک. ضرور ساؤتھ افریقہ ول بی اے ڈیفیکلٹ سیریز فار ہم, اس کا فرسٹ اسائنمنٹ ہوگا, سو ان شاء اللہ وی آل ہوپ دیٹ ول گو ریئلی ویل فار اس. جی بالکل ہیلپ کرے گی. دیکھیں ہم انفارچونیٹلی بہت نیرولی ہم نے مس کیا ڈائریکٹ کوالیفیکیشن انٹو دا 2022 50 اوور ورلڈ کپ. تو کوالیفائر جون جولائی کے پیریڈ میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی یہ چیز, کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے اور کوالیفائر آپ انڈر ایسٹیمیٹ کسی چیز کو نہیں کر سکتے. آئی تھنک ساؤتھ افریقہ ول بی اے ویری گڈ پریپریشن اسٹیپ فار دیٹ آلسو. 2 بس ہم کوئک کوشچنس لیں گے, ایک آپ کر لیں علی, اور عتیق آپ پھر فالو اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو علی آپ پہلے کوشچن کر لیں کوئکلی, اور پھر عتیق آپ سے لاسٹ کوشچن لے لیں گے. اچھا, ورلڈ T20 کے بعد ساؤتھ افریقہ بھی جو ہے کمپٹیٹیو کرکٹ نہیں کھیل رہی, اس کا ہمیں کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائے گا کہ ہمیشہ ہم لوگ ماضی کی یادوں پہ کیوں اپنا رہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ساؤتھ افریقہ سے ایسا کیا یا ویسا کیا, ریسنٹلی بھی شاید ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے بھی تھے, تو ہم اس کی خامیوں پہ نہیں کرتے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے, کیونکہ کرکٹ بدلتی چلی جا رہی ہے, یا صرف ہم ماضی کی یادوں پہ رہیں گے؟ نہیں بالکل علی, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم جو پچھلا ساؤتھ افریقہ گئے تھے ہم نے اچھا کھیلا تھا, بٹ وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, اور ہمارا ہمیشہ ایم ہونا چاہیے ٹو بیکم بیٹر. آپ نے بات جو کہ ساؤتھ افریقہ نے نہیں کھیلی انٹرنیشنل کرکٹ, وچ کین بی این ایڈوانٹیج فار اس, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے بھی نہیں کھیلی ہے. ان کی کچھ لڑکیاں بگ بیش کھیل کر آئی ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کرکٹ ضرور کھیلی ہے, بٹ آئی تھنک جو کرنٹ ان کی ٹیم ہے اور جو ہماری ٹیم ہے, وی آر ویری ویل بیلنسڈ. ان کے جتنے پلیئرس کے ہمارے پاس فوٹیجز اویلیبل ہیں, جتنا بھی انہوں نے پریویسلی ان دا پاسٹ کھیلا ہے, تو دا پلان از ٹو موو فارورڈ ود دیز پلانس کہ ہم ان کے پلیئرس کو اس وقت کرنٹ سچویشن میں کیا اسٹریٹجیز اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا عروج, جس طرح ابھی انگلینڈ بھی ہماری پاکستان ٹیم گئی تھی تو ایک بہت بڑا اسکواڈ گیا تھا کووڈ کی وجہ سے. ابھی نیوزی لینڈ میں بھی پاکستان مینس ٹیم کا بڑا اسکواڈ گیا تھا, لیکن وومنس ٹیم جو اب جاری ہے, ظاہر ہے آپ بھی سیکیور ببل میں رہیں گے, انجری کسی وقت بھی کسی کھلاڑی کی وجہ, چاہے وہ مینز ہو وومنز ہوں, تو آپ کے اسکواڈ کو زیادہ بڑھے. اگر ایسا نہیں ہوتا اگر آپ 22 رکنی یا 25 24 پلیئرس کو لے کے جاتے تو زیادہ کمفرٹیبل ہوتے, کیونکہ مینس میں تو ایسا ہو رہا ہے, وومنس میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھ بھائی 17 از آلسو سگنیفیکنٹ اسکواڈ, 18 ہوتے اگر بسما بھی ہمارے ساتھ ہوتی تو 17 بھی. اور جس طرح سے کووڈ کی گائیڈ لائنس میں اب ہمیں اوبیسلی کلیئرٹی آ رہی ہے کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں, تو اگر اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو وی کین آلویز سینڈ مور پلیئرز آلسو, بٹ 17 for 6 games از مور دین انف.
थैंक यू सो मच उरूज, और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.